سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. صدق الله العظيم. سورۃ المطففین، سورۃ التطفیف کا کل ہم نے آغاز کیا تھا. اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد کو بیان کیا کہ حقوق العباد میں جو لوگ کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے قیامت کے دن بربادی ہوگی، تباہی ہوگی. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنا حق تو پورا وصول کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے کا حق دینے کا نمبر آتا ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں، دوسروں کا حق پورا ادا نہیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے قیامت کے دن. ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے المطففین، کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگ اذا اکتالوا، جب وہ ماپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ماپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو اس کو گھٹا دیتے ہیں. اس میں خرید و فروخت کے اندر کمی کرنا، جو تاجر لوگ ہیں، یا اسی طریقے سے اشیاء کے اندر گڑبڑی کرنا، اس میں ملاوٹ کر کے دینا، دوسروں کا حق مارنا، یہ بھی شامل ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ ہر حق اس کے اندر آ گیا. کسی کا کسی بھی قسم کا کوئی حق ہو، اس میں جو آدمی کمی کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے تباہی ہوگی، بربادی ہوگی. اور مثال میں نے عرض کی تھی، مفسرین نے لکھا ہے جس طرح ایک مزدور ہے، وہ مزدوری کرنے لگا اور شام کو وہ دہاڑی پوری لے لیتا ہے، لیکن کام ٹھیک سے ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہے، اس میں چوری کر رہا ہے، تو یہ بھی تطفیف ہے. اور قیامت کے دن اس کے لیے بھی تباہی ہوگی. ایک کسی اسکول کا ٹیچر ہے، کسی مدرسے کا مدرس ہے، یا کوئی اور ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے، جب تنخواہ لینے کا نمبر آتا ہے پوری لے لیتا ہے اور کام صحیح سے نہیں ادا کر رہا ہے، بچوں کو پورا وقت نہیں دے رہا ہے، تو یہ بھی قیامت کے دن انہی لوگوں کے اندر شامل ہوگا. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے ہمارے اکابر میں سے بعض اکابر کے بارے میں یہ آتا ہے، وہ اتنا احتیاط کرتے تھے کہ اگر مدرسے کے وقت میں، جو بچوں کی تعلیم کا وقت ہے، کوئی مہمان بھی آ گیا اور اس سے ملنا ضروری ہوا تو وقت نوٹ کر کے رکھتے تھے، اور جب مہینے کے آخر میں تنخواہ وصول کرتے تھے تو اتنا وقت حساب لگا کر جتنی اس کے مقابل میں تنخواہ بنتی تھی اتنی کٹوا دیتے تھے، اس سے زیادہ نہیں لیتے تھے کہ کہیں کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب نہ دینا پڑ جائے. تو اس لیے کوئی بھی ذمہ داری کسی کو سونپی جائے اس کو پورے طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. اگر وہ کمی کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن پوچھ تاچھ ہوگی. اور حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک ہے، آج ہم اس میں زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے تفسیر ذخیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن. اس میں انہوں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ واقعہ پڑھنے کے بعد میں تو خود چونک گیا. انہوں نے نقل کیا ہے غنیۃ الطالبین کے حوالے سے کہ ایک بہت اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے کے بعد کسی نے ان کو، کسی دوسرے بزرگ نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ حضرت کیا بنا آپ کے ساتھ، کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ بہت اچھا، سب کچھ ٹھیک ہے، البتہ جنت کے دروازے پر مجھے روک دیا گیا ہے، اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے.
اور یہ کہا جا رہا ہے کہ استعرت عبرۃ لجار فلم تردہ، کہ آپ نے اپنے پڑوسی سے عاریت پر مانگ کر ایک سوئی لی تھی کہ اس کو واپس کر دوں گا اپنا کام کرنے کے بعد، فلم تردہ، آپ نے وہ واپس نہیں کی، تو جب تک آپ کے وارثین اس سوئی کو واپس نہیں کریں گے تب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک سوئی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ روک دیا گیا۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ہڑپ کر جاتے ہیں، کیا کیا کھا جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ایک سوئی کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک اور صاحب تھے، وہ کسی جگہ دعوت کھانے کے لیے گئے، دعوت کھانے کے بعد باہر نکلے تو خلال نہیں تھا ان کے پاس، گزرتے ہوئے کسی کے کھیت میں کوئی درخت تھا، اس سے اس نے چھوٹی سی اس کی لکڑی توڑی درخت کی اور اس کے بعد خلال کیا، دانتوں میں جو پھنسا ہوا تھا اس کو نکالا۔ جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس کو بھی جنت میں اس کا بھی جنت میں داخلہ روک دو، اس لیے کہ دوسرے کی چیز اس نے بغیر اجازت کے استعمال کی اور اس کا معاوضہ بھی ادا نہیں کیا۔ جب تک اس کے وارث وہ معاوضہ ادا نہیں کر دیں گے اس چھوٹی سی باریک سی لکڑی کا، تب تک اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ تو ان واقعات کو پڑھنے کے بعد تو لگتا ہے پتہ نہیں ہمارا نمبر کہاں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رحم فرمائے ہم پر۔ حقوق عباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں جب تک جس کا حق ہم نے دبایا ہے اس سے معافی نہیں مانگیں گے تب تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کسی کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہو تو دنیا کے اندر ہی اس کو نمٹا لینا چاہیے۔ خاص طور سے قرض کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرض لینا ہی نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر قرض لیا ہے تو پھر جتنا جلدی ہو جائے اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ جس کے ذمے قرض ہو اس کا بھی جنت میں داخلہ روک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ آدمی جو اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ اگر قرضہ ہوگا تو پھر جنت میں اس کا داخلہ روک دیا جائے گا۔ جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا تب تک جنت میں اس کو داخلہ نہیں مل سکتا ہے۔ شہید کی بھی مغفرت اور بخشش روک دی جاتی ہے قرض کی وجہ سے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے، اس کے ذمے کچھ قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر بتایا جاتا قرضہ نہیں ہے آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر یہ بتایا جاتا اس پر قرضہ ہے تو آپ فرماتے اس نے پیچھے کچھ ترکہ چھوڑا ہے، کوئی مال چھوڑا ہے جس کے ذریعے سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ جواب ملتا جی ہاں چھوڑا ہے، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھا دیتے کہ آپ وارثین، چونکہ شریعت کا حکم ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پیچھے جو اس کا مال ہے اس کے ساتھ 4 حقوق وابستہ ہوتے ہیں، اور جتنا جلدی ہو اتنا جلدی ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ پہلا حق اس کی تجہیز و تکفین ہے، کفن دفن کا مسئلہ ہے، اور دوسرا حق ہے اگر کسی کا کوئی قرضہ وغیرہ ہو تو وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، اور تیسرا حق ترتیب وار، تیسرا حق ہے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں وصیت اس کی ادا کی جائے گی، اور چوتھا حق پھر یہ ہے کہ وارثوں میں جو مال بچ گیا وہ تقسیم کیا جائے گا۔ تو قرضہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے جی یا رسول اللہ اس نے کچھ چھوڑا ہے، آپ فرماتے وہ پورا ہو جائے گا قرضے کے لیے؟ جی ہو جائے گا پورا، پھر آپ جنازہ پڑھاتے تھے۔ اگر یہ جواب ملتا قرضہ ہے لیکن اس نے کچھ چھوڑا نہیں ہے پیچھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے کہ آپ لوگ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب کوئی اٹھتا اللہ کا بندہ کہتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے تھے۔
ہم ایسے ہی خواہ کے لیے لیتے رہتے ہیں، اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، مکانات میں، دوسری چیزوں میں، گاڑیوں میں شوق پورا کرنے کے لیے قرضہ لیتے رہتے ہیں۔ اور بعض تو میرے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ادائیگی کی نیت بھی نہیں کی ہوتی اور وہ چاہتے ہیں اب قرضہ لیا، اب اسی طرح موت آ جائے تو اچھا ہے، جتنا جلدی چلا جاؤ اتنا اچھا ہے۔ ایسا بھی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو قرضہ ادا کرنا یہ بہت ہی ضروری۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہم پڑھ رہے تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شریک تھے، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹے مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں مظلوماً قتل کیا جاؤں گا، یعنی مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن مجھے وہ قرضہ ستا رہا ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ پھر اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ جو میری زمین جائیداد وغیرہ ہے کیا وہ قرضے کے لیے پوری ہو جائے گی؟ پھر کہتے ہیں کہ لگتا ہے پوری ہو جائے گی وہ، تو اس کو بیچ دینا، بیچنے کے بعد قرضہ ادا کرنا۔ اور پھر فرمایا اگر کچھ بچے تو تہائی کی وصیت کرتا ہوں، تہائی مال اس میں سے اس کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بچ جائے گا قرضے اور وصیت کے بعد وہ آپس میں تقسیم کر لینا جتنے وارث ہوں گے۔ تو اس وقت بھی ان کو وہ قرضے والی بات ستا رہی ہے۔ ان کا وہ شہید ہو جاتے ہیں، اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب قرضہ ان کا دیکھا گیا تو 22 لاکھ روپے ان کے ذمے قرضہ تھا، لیکن جائیداد جو چھوڑی تھی وہ کتنی تھی؟ وہ تھی 5 کروڑ 2 لاکھ روپے کی۔ جو جائیداد ان کی تھی وہ 5 کروڑ 2 لاکھ روپے کی تھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے 5 کروڑ 2 لاکھ روپے انہوں نے جائیداد چھوڑی ہوئی تھی، تو 22 لاکھ اس کے سامنے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ 22 لاکھ انہوں نے قرضہ ادا کیا، اس کے بعد پھر تہائی مال کی وصیت کی تھی وہ بھی ادا کر دیا، اور باقی جو بچا تو وہ پھر ان کی 4 بیویاں تھیں، 9 بیٹے تھے، 9 بیٹیاں تھیں، ان کے درمیان اس کو تقسیم کیا گیا۔ تو یہ بتانا مقصود ہے، اس روایت کو یہاں میں نے اس لیے نقل کیا کہ قرضہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت بھی ان کو اس کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، حالانکہ اتنی جائیداد وہ چھوڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں قرضہ ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں قرضہ نہ لینے کی، اگر لے بھی لیا کسی سے ضرورت پڑنے پر، ضرورت پڑتی ہے لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرضہ اٹھاتے تھے، لیتے تھے، لیکن جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی جلدی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کہیں ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے ذمہ قرضہ رہ جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر تو جنت میں داخلہ روک دیا جائے گا۔ اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں، کسی کا حق بھی ہم دبانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ادھر سے کسی کو چھوڑ دیں تو وہ اچھا ہے اس سے کہ ہم ادھر سے اس دوسرے کا کچھ ہماری ذمہ آ جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جو دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے والے ہیں یہ آخرت کو بھول گئے؟ کیا ان کو اس بات کا خیال نہیں ہے انہم مبعوثون کہ انہیں اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا؟ کب؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، لیوم عظیم، بڑے دن میں۔ کتنا بڑا دن ہوگا؟ قرآن پاک میں ہم پیچھے پڑھ کر آئے سورہ معارج میں 50,000 سال کا دن ہوگا وہ۔ اللہ اس دن کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنا بڑا دن ہوگا، یوم یجعل الولدان شیبا، سورہ مزمل میں ہم پڑھ کر آئے کہ وہ ایسا دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اتنا خطرناک اور ہولناک دن ہوگا۔ اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، یہ دنیا والی عدالت نہیں، اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، اور اللہ وہاں حساب لے گا۔ اور سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ہر انسان، ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں پر وہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور ہر آدمی اپنے پسینے میں ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک پہنچا ہوا ہوگا، اور کسی کا اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا یہاں گلے تک پہنچا ہوا ہوگا، اور کسی کا یہاں کانوں تک ہوگا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس میں غوطے لگا رہے ہوں گے۔ اللہم احفظنا، اللہ اس دن کی سختی سے حفاظت کرے۔ لیوم عظیم، اس بڑے دن کو یہ بھول گئے۔
یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ انہیں اٹھایا جائے گا اس بڑے دن میں، یوم یقوم الناس، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور ایک دو نہیں، یہاں تو عدالت میں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آنے والا ہے وہ بھی ہوگا، وہ سب کے سب ہوں گے، جنات ہوں گے، فرشتے ہوں گے، سب کے سامنے پھر حساب کتاب ہوگا، اور ہر آدمی کو اس کے نام اور اس کے باپ کے نام اس کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا، اور اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، سورہ قاف میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ہر جان، ہر انسان وہاں حاضر ہوگا اس حال میں کہ دو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، ایک آگے آگے چل رہا ہوگا، ایک اس کے پیچھے ہوگا، دو فرشتے لے کر حاضر ہوں گے۔ جس طریقے سے کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کورٹ کے اندر، یہاں بھی تو ایک ہتکڑی پکڑ کے لے کے چل رہا ہوتا ہے، دوسرے نے اس کی فائل ساتھ میں اٹھائی ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہاں پر پیشی ہوگی۔ اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا خبردار یا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک ان کتاب الفجار، نافرمان لوگ، فاسق اور فاجر لوگ، ان کی کتاب لفی سجین، وہ سجین میں ہے۔ سجین مفسرین نے لکھا ہے یہ 7ویں زمین جو نیچے ہے وہاں پر ایک مقام ہے سجین، اور وہیں پر جہنم بھی ہے، وہاں پر یہ مقام ہے، اور کتاب سے مراد یہاں پر نافرمان انسان کی روح ہے، ان کی ارواح وہاں سجین کے اندر ہوں گی۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ سجین سجدن سے بنا ہے، اور سجن کے معنی آتے ہیں قید خانہ۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے، نوٹ کیا ہوا دفتر ہے، وہاں پر نافرمانوں کی روحوں کو درج کر دیا جاتا ہے اور وہاں ان کو رکھا جاتا ہے، اس کے بعد جسموں کے ساتھ ان کا کنیکشن کر دیا جاتا ہے عالم برزخ میں، اور عالم آخرت میں تو پوری روح جسم کے اندر داخل ہو جائے گی جس طرح آج ہے، لیکن آج ہماری روح جسم کے اندر ہے، اس میں اور اس دن میں فرق ہوگا۔ ابھی یہ روح ایک مرتبہ جسم سے الگ کی جائے گی، اس کو نکالا جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ایک دن اس کو الگ ہونا ہے۔ وہاں جب دوبارہ روح ڈالی جائے گی عالم آخرت میں، پھر دوبارہ روح نکلے گی نہیں، پھر ہمیشہ ساتھ میں رہے گی۔ وہ زیادہ پکا رشتہ ہوگا روح کا اور جسم کا، اور عالم برزخ میں روح اور جسم کا رشتہ رہتا ہے تھوڑا کمزور ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی اعمال کے اعتبار سے، بندوں کے درجوں کے اعتبار سے وہاں کی جو حیات ہے عالم برزخ کی وہ مختلف ہے۔ سب سے زیادہ قوی جو حیات ہے عالم برزخ کی وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، اور ان کی جو حیات وہاں کی ہے وہ دنیاوی حیات کی طرح، دنیاوی حیات نہیں بلکہ دنیاوی حیات کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی جب دنیا سے جاتا ہے اس کی بیوی کا دوسری جگہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح جس طرح زندگی میں کسی کی بیوی ہو اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کی وراثت، نبی کی وراثت وہ بھی تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کی حیات بہت قوی ہوتی ہے، یہاں تک کہ زمین ان کے جسم کو کھا نہیں سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام کو کھا نہیں سکتی ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے ان تأکل اجزاء الانبیاء، کہ یہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا، یہ انبیاء کے جسم کو کھاتی نہیں ہے، خراب نہیں کرتی ہے۔ تو ایک حیات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی، ایک حیات شہداء کی ہے جو ان سے تھوڑی کم ہے، ایک حیات پھر اولیاء اللہ کی ہے، اور ایک حیات عام لوگوں کی ہے، ایمان والوں کی، اور ایک حیات جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے، نافرمان لوگ ہیں ان کی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا اس میں فرق ہے، حیات کے اندر حیات ہے وہاں پر بھی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر اس کو سمجھیں گے تو علماء کرام ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں یہ جو فرق ہے وہاں پر حیات میں، کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ داڑھی کا بال ہے، اس میں بھی حیات ہے،
یہ ہماری رخسار ہے، اس میں بھی حیات ہے، آنکھ ہے اس میں بھی حیات ہے، ایک ہمارا دماغ ہے اس میں بھی حیات ہے، زندگی ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ یہ بال جو ہے اس میں زندگی ہے تبھی یہ بڑھتا ہے، حیات ہے اس میں، لیکن اس کو کینچی سے کاٹیں گے، ہاتھ سے توڑیں گے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ہماری رخسار ہے، اس کو اگر کینچی سے کاٹیں گے یا سوئی چبھویں گے تو اس سے تکلیف ہوگی، لیکن مٹی اوپر مل دی جائے کوئی تکلیف ہوگی؟ کوئی تکلیف اس سے نہیں ہوگی۔ مٹی کے ملنے سے، ریت رکھو اس کے اوپر کچھ رکھو، اس سے تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک حیات آنکھ کی ہے، آنکھ میں تھوڑی سی دھول پڑ جائے، تھوڑی مٹی پڑ جائے تو ریت پڑ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، تو حیات میں فرق ہے۔ ایک حیات دماغ کی ہے، لیکن آنکھ کو ہوا لگے، ہوا سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، دماغ تک اگر ہوا پہنچ جائے گی تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بن جائے گا۔ تو دماغ ہوا کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بال جو ہے یہ کینچی کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ گال، یہ رخسار کینچی کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، لیکن مٹی ریت کو برداشت کر لیتی ہے۔ اور آنکھ کی حیات اس سے بڑھ کر ہے، تو اس میں اگر ذرا سی ریت یا مٹی لگ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے آدمی کو۔ اور دماغ والی حیات، لیکن ہوا سے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور دماغ کی جو حیات ہے اس میں اگر ہوا لگے گی تو پھر اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ایک ہمارا اتنا سا یہ حصہ ہے، اس میں بھی حیات کے مختلف درجے ہیں۔ اسی طرح عالم برزخ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے حیات کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں، لیکن حیات بہرحال ان کو ہوتی ہے۔ تو جو نافرمان ہیں ان کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں اور اس کا تعلق جسم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا ایک دفتر ہے، ویل یومئذ للمکذبین، ویل بربادی ہے، تباہی ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون ہے جھٹلانے والے؟ الذین یکذبون بیوم الدین، الذین جو یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کو۔ ان کو بدلے کے دن کا یقین نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یہ دنیا آخری منزل نہیں ہے، اس کے بعد اور بھی منزلیں ہیں، تمہیں عالم آخرت میں اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، تو وہ کہتے ہیں ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا۔ وہ کہتے ہیں دور ہے، دور ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، بس ہمارے لیے تو یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں، دوبارہ کس نے اٹھایا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی پھر ان کو دوبارہ کون جوڑے گا، کون ان کو دوبارہ حیات بخشے گا، زندہ کرے گا؟ اس بات کو وہ مانتے نہیں ہیں، جھٹلاتے ہیں، آخرت کا یقین ان کو نہیں ہے۔ پروردگار کہتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے، اور پہلی مرتبہ پیدا کرنا یہ مشکل ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا آسان، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اللہ پر زیادہ آسان۔ اللہ کے لیے تو دونوں ہی آسان ہیں، لیکن ہماری عقل کے اعتبار سے کوئی چیز پہلے بنانی ہو تو مشکل ہے، اور بعد میں دوبارہ ویسی بنانی ہو تو وہ آسان ہے۔ تو الذین یکذبون، جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین بدلے کے دن کو، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ اب کون ہے جھٹلانے والا؟ قیامت کو کون جھٹلاتا ہے؟ بدلے کے دن کو کون جھٹلاتا ہے؟ وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا ہے اس کو، یعنی بدلے کے دن کو، الا مگر، کل معتد ہر حد سے تجاوز کرنے والا، اثیم بڑا گنہگار، حد سے تجاوز کرنے والا، اور اثیم بڑا گنہگار، یہ ہے قیامت کو جھٹلانے والا۔ مطلب معتدن اس کا مطلب ہے جو دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کر جانے والا ہے، دوسروں کا مال، زمین، جائیداد، کوئی چیز چھین لینے والا ہے، کھا جانے والا ہے، اس کو کہیں گے معتد۔ معتد جو حد سے آگے نکل جانے والا ہے، حدوں کو کراس کر جانے والا۔ اور اثیم کہیں گے جو اس کے ذمے دوسرے کا حق تھا اس کو ادا نہ کرنے والا۔ ایک ہے دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کر جانا، چھین لینا کسی کی کوئی چیز، اور ایک یہ ہے کہ جو اس کے ذمے حق تھا اس حق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس کے ذمے حق تھا اپنی بیوی بچوں کی فکر کرے، یہ
ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے ذمہ حق تھا یا اپنے والدین کی خدمت کرے، یہ والدین کی خدمت نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جو حق تھا اس کے ذمہ اس کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس کے ذمہ حق تھا اللہ کی عبادت اور بندگی کرے، یہ نہیں کر رہا ہے، یہ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا ہے، یہ روزے نہیں رکھ رہا ہے پابندی کے ساتھ رمضان میں، یا اور جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ اثیم ہے اور معتدن ہو گیا، جو حد سے آگے نکل جانے والا، یعنی دوسروں کے حقوق کو سمیٹنے والا، اور ایک ہے ادھر سے ادا نہ کرنے والا، دونوں۔ اب اللہ نے پہچان بتا دی کہ کون ہے جس کو قیامت کا یقین نہیں ہے، کہا تمہارے سامنے ہے، جو حدوں کو کراس کرنے والا ہے، جو گناہوں کی زندگی بسر کرنے والا ہے، اس کا مطلب اس کو قیامت کا یقین نہیں ہے۔ وہ عملی طور پر اگرچہ زبان سے نہیں جھٹلا رہا ہے، لیکن عملی طور پر وہ قیامت کا منکر ہو رہا ہے، اس کو یقین نہیں۔ اگر اس کو یقین ہوتا وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کو یقین ہوتا کبھی ذرہ برابر 1 انچ کسی کی زمین وہ چھینتا نہیں۔ اگر اس کو یقین ہوتا یہ کسی کو گالی نہیں دیتا، اس کو یقین ہوتا یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، اس کو یقین ہوتا تو یہ نماز نہیں چھوڑتا، اس کو یقین ہوتا یہ روزے نہیں چھوڑتا، اس کو یقین ہوتا یہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتا، زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، اس کو یقین ہوتا تو جو کرنے کے کام ہے وہ یہ کرتا جاتا، اور جن سے منع کیا گیا ان سے رک جاتا۔ اگر ایسا نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور بدلے کے دن کا یقین نہیں ہے۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ زبان سے جھٹلاتا ہے، بتایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اس کی پہچان بتائی ہے۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ، اور نہیں جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، مگر ہر وہ آدمی جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، أَثِيمٍ، بڑا گناہگار ہے۔ اور کیا پہچان ہے اس کی؟ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، جب اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، آیاتنا، ہماری آیات پڑھ کر اس کو سنائی جاتی ہے، اس کو قرآن سنایا جاتا ہے، قال اساطیر الاولین، وہ یہ کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، بس یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے جو قصے کہانیاں قرآن پاک کے اندر سنائی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ہیں، گزشتہ اقوام کے قصے ہیں، وہ اس لیے سنائے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں ان میں جو اچھائیاں تھیں ان کو ہم اپنائیں، اور جو گندے اور برے لوگ ہیں، نافرمان ہیں، ان میں جو برائیاں تھیں ان برائیوں سے ہم بچیں، اس لیے قصے سنائے ہیں۔ لیکن یہ ان قصوں کو پڑھتا ہے، ان سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا ہے، کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس سے کوئی درس نہیں لیتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن تو اللہ کا وہ کلام ہے، قد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی کتاب تمہیں دی جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ تم خود قرآن کھولو، اور جس طرح آئینے میں شیشے میں آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس طرح تم قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو، کس جگہ ہو، کیا جو نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہو یا نہیں۔ اسی طریقے سے جن برے لوگوں کی، نافرمانوں کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، نافرمانیاں بیان کی، ان سے بچ رہے ہو یا نہیں بچ رہے ہو۔ قرآن پڑھو، خود فیصلہ کر لو گے تم کہاں کھڑے ہو، تم کن کے ساتھ ہو، کس گروہ کے اندر ہو، کس جماعت میں ہو، یہ تم خود فیصلہ کر لو گے۔ تو جب قرآن سنایا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، چاہے زبان سے چاہے کہے اور چاہے عملی طور پر جو ہے وہ یہ ثابت کرے، اس سے عبرت کچھ بھی حاصل نہ کرے، سبق نہ لے، درس نہ لے، تو اس کا مطلب یہ بھی کیا کر رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانی، یہ میرے لیے تھوڑا ہے، اپنے لیے اس کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری نسلوں کی، ہمارے آبا و اجداد جتنے بھی ایمان والے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔